نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کا سفر جاری ہے اور آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 100 سے 102 تک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ۔ أَوَكُلَّمَا، آ جو ہے وہ حمزہ استفہام ہے۔ أَوَكُلَّمَا کیا جب بھی، أَوَكُلَّمَا کیا جب بھی، کیا اور جب بھی، پیچھے سے بات کنٹینیو وا کا ترجمہ۔ عاہدو انہوں نے عہد کیا، کیا جب کبھی یا کیا اور جب کبھی انہوں نے عہد کیا، کہ اگر آپ کیا اور جب کبھی بھی کہیں تو وہ محاورتاً جو ہے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، یا وہ ایک زبان میں روانی نہیں آتی، تو اردو میں ہم کیا جب کبھی اس طرح بولتے ہیں، تو یہ آپ کو زبان میں تھوڑا فلوئنسی جو ہے وہ لگے گی۔ تو کیا جب کبھی انہوں نے عہد کیا، جمع کا صیغہ ہے ماضی کا، عہدن کوئی عہد، تنوین ہے عہدن، اور تنوین ہمیں یہ ظاہر کرا رہی ہے کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو مصدر بھی بولا جاتا ہے، آگے ہم جب گرامر پڑھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا آپ کو۔ کوئی عہد نکرہ ہے۔ نبذہ، نبذہ ہوتا ہے پھینکنا، نبذہ ہو کی ضمیر لگی ہوئی ہے، تو نبذہ پھینک دیا اسے، یا چھوڑ دیا اسے، یا توڑ دیا اسے۔ پیچھے عہد کی بات ہو رہی ہے تو ہو کی ضمیر جو عہد کی طرف جاری ہے، تو کہا گیا ہے کہ جب کبھی انہوں نے عہد کیا، کوئی بھی عہد، تو توڑ دیا اسے یا پھینک دیا اسے، فریقن ایک گروہ نے، نکرہ ہے اسم نکرہ، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، ٹھیک ہے، یعنی ان میں سے ایک گروہ نے ضرور اس کی عہد شکنی کی۔ بلکہ اکثرہم اکثر، ہم ان میں سے اکثر ان میں سے، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، عہد توڑنا جو ہے وہ ایمان کے منافی ہے۔ تو زیادہ تر ان میں ایسے ہی ہیں، کچھ
ان میں اچھے بھی ہیں، اس کا بھی ذکر آگے قرآن میں آئے گا. تو یہ ان کا ایک رویہ بتایا جا رہا ہے. ولما اور جب بھی، ٹھیک ہے، کلما جب کبھی، لما جب بھی، ولما اور جب بھی، جاءہم آیا ان کے پاس، رسول کوئی رسول، تنوین ہے، اسم نکرہ ہے، اور اسم نکرہ جو ہے وہ عام معنی رکھتا ہے نا، تو اس وجہ سے کوئی رسول کہا گیا. تو کوئی رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے، مصدقن تصدیق کرنے والا. ٹھیک ہے، دوبارہ سے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ فاعل ہے. کیسے معلوم ہوا ہمیں کہ فاعل ہے؟ کہ میم کے اوپر، میم مدمومہ ہے یعنی میم کے اوپر پیش ہے، اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے، تو اس کا سیکنڈ لاسٹ لیٹر دال جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو شروع میں میم لگا ہے، اس کے اوپر پیش ہے. تو اس سے یہ جو وزن آتا ہے اس لفظ، یہ ایسے پیٹرن کا، تو وہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فاعل ہوتا ہے، یعنی کام کرنے والا ہوتا ہے. تو کام کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. تو اسم فاعل نہیں ہوگا کہ فاعل ان کے وزن پر نہیں ہے، لیکن فاعل ہے. تو اس وجہ سے اس کا ترجمہ جو ہوگا تصدیق کرنے والا کیا جائے گا. تصدیق کرتا ہے یہ نہیں کیا جائے گا، یا تصدیق کی یہ نہیں کیا جائے گا، اسم کا ترجمہ ہوگا تصدیق کرنے والا ہے. لما اس کی جو، معہم معہم، مع حرف ہے، ہم ضمیر ہے، معہم ان کے پاس ہے، یعنی کہ ان کی جو کتاب تھی تورات. نبذ پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے جو اوت الکتاب کتاب دیے گئے، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پشتوں کے. ظہرا جو ہوتا ہے وہ پشت کو کہتے ہیں. تجوید میں ظہر اللسان، جنہوں نے تجوید پڑھی ان کو معلوم ہوگا. تو ظہر جو ہوتا ہے پیچھے، پشت کو کہتے ہیں. تو ظہور اس کی جمع ہے کہ، اور وراء یعنی پیچھے. تو یہ محاورتاً استعمال ہوا ہے کہ کتاب کو ویسے تو پیچھے نہیں پھینکا، یعنی کہ اپنی پیٹھوں کے پیچھے یا اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیتے تھے، کہ ویسے تو اٹھا کے اس کو پیچھے نہیں پھینک دیتے تھے، رکھتے تو احترام سے ہی تھے، کہ یہاں تک کہ تورات کو علماء کے بغیر کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا تھا، کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا تھا. اور وہ باقاعدہ ان کے جو ان کے تھے بڑے بڑے سینیگوگس جو تھے، اس کے اندر مخصوص جو اندر جو کمرے بنے ہوتے تھے، اس میں جہاں تک صرف ایکسیس جو ہوتی تھی ان کے بڑے ربائس کی ہی ہوتی تھی، تو وہاں انہوں نے اس کو رکھا ہوتا تھا. تو عام بندہ تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتا تھا. تو رکھا تو بہت احترام سے ہوتا تھا، لیکن پیچھے پھینکنے سے پھر مراد کیا ہے کہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے. کأنہم گویا کہ وہ، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے. تو آج کی جو آیات ہیں اس میں ہمارے لیے بھی بہت سبق ہے سیکھنے کے لیے، کہ ایک چیز تو طے ہے کہ جب ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے عام کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، ہدایت رشد جو ہے نا وہ سب کے لیے عام ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلائی ہوئی ہے، ہمارے اپنے جسموں کے اندر، ہمارے ارد گرد، دن اور رات میں. زمین کو دیکھیں، بارش کو دیکھیں، بادلوں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، جانداروں کو دیکھیں. دیکھنے والی آنکھ چاہیے صرف، ہر چیز کے اندر ہدایت موجود ہے، ہدایت رشد جو ہے. تو جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پہچانتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے.
اس کو معرفت ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہدایت جب مل جائے، حق سامنے آ جائے اور دل گواہی دے دے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان تو ہر انسان کے اندر رکھی ہے نا، تو جب دل گواہی دے دے اور اس کو سمجھتے ہوئے بھی جان کر بھی اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، پھر دل کے اوپر وہ ہدایت جو ہے وہ اثر نہیں کرتی، اور پھر آہستہ 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 وہ بالکل پتھر ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی حق جو ہے، حق بات اثر نہیں کرتی۔ سیدھا راستہ جو ہے اس کو جب بھی چھوڑیں گے تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی الٹا کام ہی کریں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ درمیان والی کوئی چیز ہو رہی ہو، یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں نا، کائنات میں اگر اندھیرا ہے ایک جگہ تو روشنی ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر اندھیرا بھی نہ ہو اور روشنی بھی نہ ہو، یا اندھیرا ہے یا روشنی ہے۔ اسی طرح ہی یہاں اسپیس ہے یا پھر آکیوپائڈ جگہ ہیں، مطلب جو کہیں بھی اس میں پلانٹس ہیں، کوئی ایسٹرائڈس ہیں، کوئی بھی سیلیسٹل باڈیز کوئی بھی موجود ہیں، تو ویکیوم نہیں ہے کہیں بھی۔ ویکیوم جہاں پر ہوگا، جہاں ہم کریٹ کرتے ہیں ویکیوم، تو وہاں سے خرابی اور غلطی کا جو ہے نا پھر وہ چیز بڑھتی جاتی ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور کے اوپر کہ بڑی ایک عام سی مثال، آپ اسٹمک کو خالی نہیں رکھ سکتے، آپ نے کچھ نہ کچھ تو ڈالنا ہے نا اس کے اندر۔ اگر آپ ہیلدی فوڈ نہیں ڈالیں گے تو آپ جنک ڈالیں گے۔ بچوں کو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ ان کو اگر وہ بچے ہیلدی نہیں کھائیں گے تو وہ اپنے معدے کو جنک سے بھر لیں گے، تو ان کو جو تھوڑے سمجھدار پیرنٹس ہیں وہ ان کو اگر زیادہ وہ ضد کریں تو ان کو خالی پیٹ رہنے دیتے ہیں، لیکن دیتے ہیں ان کو پھر بھی رکھا انہوں نے ہیلدی فوڈ ہی رکھا ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کا بچہ ہے نا، بھوک لگے گی جب اس کو تو پھر وہ کھا لے گا جو بھی اس کو اویلیبل ہوگا، پھر وہ اس ٹائم تلاش کرے گا کہ مجھے کوئی چیز ملے جو میں پیٹ میں ڈالوں۔ تو اگر آپ کسی بھی اپنے دماغ کو صحت مندانہ مثبت سوچوں سے نہیں بھریں گے تو اس میں نیگیٹیوٹی آئے گی، کہ وہ بہت مشہور فریز ہے نا کہ این آئیڈل برین از اے ڈیولز ورک شاپ۔ تو وہ پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو انوالو نہیں کریں گے کہیں بھی، اپنی انرجیز کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقت کو پازیٹیو کاموں میں، تو ضرور ہم کوئی نہ کوئی نیگیٹیو ہی کریں گے۔ کہ بڑے پہلے زمانے میں بڑے جو تھے وہ اس چیز کو بہت غلط سمجھتے تھے کہ کوئی بچہ ہو، جوان ہو اور وہ فارغ بیٹھا ہو، فارغ نہیں بیٹھنے دیتے تھے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا۔ تو اس سے پھر جو ذہن جو ہوتے تھے نا وہ برائی کی طرف نہیں جاتے تھے۔ لیکن آج کا المیہ یہ ہے کہ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کام ہی کر رہے ہیں، اور ان کا برین ایک جو جسے کہنا چاہیے کہ illusion جو کریٹ کر دی گئی ہوئی ہے ان فارم آف گیجٹس، تو وہ ایک illusion ہے جس میں وہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو انگیج کر لیے ہوئے کام کریں، لیکن حقیقتاً وہ کام نہیں کر رہے تھے، انلیس کہ اگر آپ اس کو ایک پازیٹیو طریقے سے یوز کر رہے ہیں، کوئی اسٹڈی کر رہے ہیں، کوئی سیکھ رہے ہیں، چلیں وہ صحیح چیز ہے۔ لیکن اس کا کیا ہو رہا ہے کہ بچے بہت ساری چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو اگر سیدھا راستہ چھوڑ دیں گے تو پھر برائی کے راستے پہ چلیں گے، کیونکہ صراط مستقیم جو ہے وہ ایک ہی ہے، باقی تو ہر راستہ جو ہے وہ برائی کی طرف ہی لے کے جائے گا، جہنم کی طرف ہی لے کے جانے والا ہے۔ تو سیدھے راستے کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے، اور سیدھے راستے پر چلنے میں آنے والی رکاوٹیں اور ان رکاوٹوں کا مقابلہ کیسا کیا جاتا ہے یہ سیکھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے، سچ کیا ہے، صحیح کیا ہے، لیکن جب وہ اس کو پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ مشکلات آتی ہیں کہ ان کو اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کا مقابلہ نہیں کرنا آتا، جس کی وجہ سے بعض دفعہ وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج کی دور میں فتنے بھی بہت زیادہ ہیں اور یہ مسائل بھی زیادہ ہیں، تو ان سکلز کو بھی ہمیں ساتھ ساتھ سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر سے بہت ساری ویلیوز جو ہے نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے لوگوں کو بہت ساری وہ جو سکلز جسے ہم کہتے ہیں وہ
اپنے گھروں سے، اپنے خاندانوں سے مل جاتی تھیں، سوسائٹی کے اندر وہ چیز تھی۔ لیکن انفارچونیٹلی اب اس چیز کی بہت کمی ہو گئی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو بھی خود بھی سیکھنا چاہیے اور بچوں کو بھی ضرور سکھانا چاہیے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، وہ لوگ جن پر انعام کیا گیا، جس میں جو قرآن کہتا ہے انعمت علیہم، اور اس کی کیٹیگری میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ 4 طرح کے لوگ ہیں نا، انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ تو اگر ہم نے ان کی پیروی نہیں کی تو پھر ہم کس کی پیروی کریں گے؟ شیطان کی پیروی کریں گے، اپنے نفس کی پیروی کریں گے نا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس جگہ ویکیوم کو خالی رکھیں۔ جیسے جب نماز پڑھی جاتی ہے باجماعت، تو حکم کیا ہے کہ صفیں سیدھی رکھو اور اپنے پاؤں کے ساتھ پاؤں، یعنی کہ جو آپ کا پاؤں اور جو ساتھ والا جو انسان ہے اس کے ساتھ، بندے کے ساتھ پاؤں ملا ہونا چاہیے اور کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے، تاکہ گیپ نہ رہے بیچ میں۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں گیپ ہوگا وہاں شیطان آئے گا، اور پھر وہیں سے جو ہے نا اتحاد اور یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ تو یہ جب فاصلے بڑھ جاتے ہیں تو دل کے اندر جو ہے نا وہ بھی کینہ اور دل کی بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، نا اتفاقی ہو جاتی ہے۔ تو جن گھروں میں لڑائیاں، وہاں اللہ کے حق میں ضرور کمی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہے، یہ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے۔ اچھا، آگے اس سے آگے کی جو آیات ہیں جو ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کافی امپورٹنٹ ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں۔ تو سلیمان علیہ السلام جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے 250 سال بعد آئے، تقریباً 250 سال کا گیپ ہے۔ اور جوز جو ہیں اس پیریڈ کو، جو سلیمان علیہ السلام کا پیریڈ تھا، اس کو گولڈن پیریڈ کہتے ہیں۔ آج بھی یہ اسی وقت کو واپس لانا چاہتے ہیں، وہی ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، اور وہی اسی چیز کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں نا، ہیکل سلیمانی جسے کہتے ہیں۔ تو ہماری جو خلافت راشدہ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد تھی، گیپ نہیں آیا تھا، ان کا گیپ آ گیا تھا بیچ میں۔ تو بہرحال نعمت کی ناشکری جو ہے وہ نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی اس کا شکر کرنا ہے۔ اگر نعمت کی جب شکر ہوتی ہے، کفران نعمت ہوتا ہے، یعنی کہ نعمت کا شکر نہیں کیا جاتا، اور شکر جو ہے وہ زبان سے، دل سے اور عمل سے، تینوں چیزوں سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف زبان سے شکر کرتے رہیں لیکن ہماری جو عمل ہے وہ اس کے مطابق نہ ہو، اس سے تینوں سے ہوگا۔ تو پھر شیطان ایسے کاموں میں الجھا دیتا ہے، اور ایسے کام پھر مسلط ہو جاتے ہیں اس بندے کے اوپر کہ وہ اپنی طرف سے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا اچھا کر رہا ہوں، ایک جو ہے نا مشغول کر دیتا ہے اسے لا یعنی کاموں میں، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بظاہر وہ گناہ نہیں لگ رہے ہوتے، لیکن اس میں ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اور انسان اپنا وقت جو اللہ تعالیٰ سے لے کر آیا ہے، جو بیسیکلی تو وقت ہی ہے نا ہمارے پاس، تو وہ اس کو ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب وقت کو ضائع کیا جاتا ہے تو پھر جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے وقت پہ، لہٰذا کیا ہوتا ہے، پھر ذلت و رسوائی جو ہوتی ہے وہ حصے میں آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے عہد جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے عہد لیا ہوا ہے، عہد الست۔ ہم اس دنیا میں جب آتے ہیں تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ وہ ہماری روح کے اندر اس کے ساتھ بھیجتا ہے، ہماری روح پہچانتی ہے اس چیز کو۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نان مسلم جنہوں نے کبھی قرآن نہیں سنا، تو جب وہ تلاوت سنتے ہیں تو ان کو ان کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے، اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح ہم جو ہے زمین پر موجود ہی نہیں، ہم کسی اور دنیا میں چلے گئے، اور بعض لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ تو وہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ روح پہچانتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ہمارے لیے اپرچونیٹیز بھی زیادہ رکھی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پہ ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور بہترین جو ہے وہ خیر بانٹنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگوں کا تھوڑا سا جو لیسن تھا وہ رہ گیا تھا سننے والا، تو اس کو سن لیتے ہیں۔
میں آپ لوگوں کے مائکس انمیوٹ کرتی ہوں. دعا کے ساتھ ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.